کاپی قلم سامنے۔ ابھی ریکارڈ مت کرو، ابھی تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا میں نے بتایا تھا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہو تو بتائے۔ اس کا مطلب کھولنے والی۔ قرآن کا آغاز اس سورت سے ہوا ہے۔ یہ تو بہتر بات ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک سورہ فاتحہ ہی سے کیوں آغاز کیا گیا؟ اسی سورت سے قرآن پاک کا آغاز کیوں کیا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کی آواز مسلسل آ رہی ہے؟ یہ باری میری تقریر کی ہے، سننے کی نہیں ہے۔ میں دیکھ لوں کس کی آواز ہے۔ یہ سعدیہ فاطمہ ہے، ان کی آواز چلی آ رہی ہے، یہ اپنا مائک بند کر لیں۔ جی، مکے میں نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب محنت جاری ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ کلثوم فاطمہ ہیں، یہی لکھے چلی جا رہی ہیں، بقیہ تو اور کوئی نہیں لکھ رہا ہے۔ چلیے خیر، دیکھیے سردی بہت ہے رامپور میں، اس لیے تھوڑا سا پڑھ لیں اور یاد بھی رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، تو گویا کی سورۃ البقرہ گائے کی سورت، یہ ترجمہ ہوگا۔ سورت کے معنی سورن معنی چہار دیواری کے ہوتے ہیں، سور البلد کہا جاتا ہے، کسی شہر کی چہار دیواری کو سور البلد کہا جاتا ہے۔ تو سورتن کے معنی چہار دیواری، چہار دیواری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عمارت کو گھیر لیتی ہے، تو سورت مختلف مضامین کو گھیرے ہوئی ہوتی ہے، اس لیے سورت کو سورت کہتے ہیں۔ یہ کوئی کہہ رہی کلاس میں حاضر نہیں ہو پا رہی ہوں، تو کیا میں زبردستی کر کے بٹھا دوں گا کیا؟ اچھا، یہ وہی ہے جو 8 روٹی کھاتی ہے اور ہمشیرہ نسبتی ہے میری، اور اسی کے اس سے سب چل رہا ہے نظام، پورا کائنات کا نہیں، موبائل کا، اور وہی نہیں ہے تو درسگاہ ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا، بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سورتن کے معنی ہوتے ہیں چہار دیواری کے، تو سورت جو ہوتی ہے کئی مضمون کو گھیرے ہوئے ہوتی، اس لیے سورت کو سورت کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورتوں کا نام کس نے رکھا؟
اور کیسے رکھا؟ جواب یہ ہے کہ سورتوں کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور وحی کے ذریعے سے رکھا ہے۔ آپ پر وحی آتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ اس سورت کا یہ نام رکھ دو، تو اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ سورہ بقرہ کا نام بھی آپ نے ہی تجویز فرمایا ہے۔ تجویز اس لیے کیا ہے کہ اس سورت کے اندر گائے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ گائے ذبح کرو اور اس کے کسی حصے کو مقتول کے اوپر مارو، وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تو جو ہے قاتل پکڑا گیا۔ تو بہرحال اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تو بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مضمون گائے کا آیا ہے۔ بہرحال اس میں سورہ بقرہ کے اندر 286 آیات ہیں، اور آپ دیکھیں اگر پلٹ کر تو 286 آیتیں، اور کلمات 6221، حروف 25,500 ہیں۔ یہ صبح تفسیر ابن کثیر کے مطالعے میں بات ملی تھی، اور معرف القرآن میں بھی جلد اول کے اندر اس ضمن میں یہی باتیں کی گئیں۔ ایک صورت ہوتی ہے مکی اور ایک صورت ہوتی مدنی۔ سورہ فاتحہ مکی تھی، یہ صورت مدنی۔ مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو اگر معلوم ہو تو بتائیں۔ مکی اور مدنی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ کیا کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ بہرحال مکی کہتے ہیں، جی ہاں، ہی السورۃ التی نزلت قبل الہجرہ فہی مکیہ، جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور التی نزلت بعد الہجرت فہی مدنیہ، جو صورت مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ صورت مدنی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری صورت مدنی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورت جو ہوتی ہے اس کی کچھ آیتیں مکی ہوتی ہیں اور کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا، اور آیتیں بعد میں بھی اتری ہیں۔ یہاں تک کہ سود کے متعلق جو آیتیں ہیں اس میں، وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی جو قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی، اور 10 ہجری میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو یہ جو ہے آیت قرآن پاک کی سب سے آخری آیت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع فرما دیا تھا، یعنی قرآن آیت پھر اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے فضائل میں اپنی کتابوں میں احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور
جادوگر اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتے۔ یعنی جو سورہ بقرہ پڑھتا ہو، اہتمام کرتا ہو، سنتا ہو، پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور جو چھوڑ دے وہ بد نصیب اسے کہا گیا۔ اور جس کا معمول اس کے پڑھنے کا ہو، جادوگر پھر کبھی اگر اس کو جادو کا نشانہ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن، یعنی ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو سنام اور ذروہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن کا افضل ترین حصہ ہے اس لیے اسے سنام القرآن اور ذروۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے ساتھ میں آتے تھے۔ ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حدیث ہے، ارے نسخہ اس کو بھی سنو، کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل، پورے قرآن میں سب سے افضل آیت اسی صورت میں ہے، کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہے وہ جو سب سے افضل ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، 10 آیتیں، اور اس کو اور اس کے اہل وعیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج، غم وغیرہ یعنی کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ وہ 10 آیتیں کیا ہیں؟ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے وبالآخرۃ ھم یوقنون تک، یہ تو 4 آیتیں ہو گئی۔ پھر 3 آیتیں درمیانی، یعنی آیت الکرسی ایک آیت، اللہ لا الہ الا، اس کے بعد کی 2 آیت، تو کتنی ہو گئی؟ 4 3 7۔ آخری سورہ کی 3 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو یہ کل ملا کر کے 10 آیتیں ہو جائیں گی۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس رات کو جنات شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے اہل و عیال کو آفات و بلیات، مصیبتوں، پریشانی سے نجات دے گا۔ اب آگے دیکھیں سورۃ البقرہ شروع میں نے بھی بتایا 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے، اور کلمات وغیرہ کی تعداد بتا دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ایک بات تو بتا دی گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی تھی اس سلسلے میں کہ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، صرف پیغمبر کو پتہ ہے۔ ظاہر ہے راز اگر ہے تو پیغمبر کو معلوم ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو جائے تو پھر راز راز نہیں رہتا، تو اس لیے اس کو راز کہا گیا۔ ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف پیغمبر کو معلوم ہے یا پیغمبر کو نہیں اللہ ہی کو معلوم ہے تو اس آیت کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب، آیت کو اتارنے کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ مومن کا اعتقاد بن جائے کہ جو باتیں قرآن پاک کی ہمارے عقل کی کسوٹی پر اتریں، معنی مفہوم معلوم ہو، ہم اسے بھی برحق سمجھتے ہیں، اور جو باتیں ہمیں نہ معلوم ہو سکیں، بھائی اتنا معلوم ہو اجمالی طور پر کہ یہ رب کا کلام ہے، تو ہم ان پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، سمجھ میں آئے جب بھی، نہ سمجھ میں آئے جب بھی، ہمارا اعتقاد عقیدہ ہے۔ تو اس لیے آیتیں نازل ہوئیں تاکہ یہ باور کرا دیا جائے کہ
تمہاری سمجھ میں جو باتیں آئے اللہ کی اس پر بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور نہ سمجھ میں آئے جب بھی اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اچھا ایک بات اور رہ گئی تھی، صرف حروف مقطعات نہیں بلکہ یہ آیت متشابہات میں سے، آیت متشابہات، قرآن کی اکثر آیتیں محکمات ہیں جن کا معنی، مفہوم، ترجمہ سب کو معلوم ہے، اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے، جن میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن کا ترجمہ بھی کسی کو نہیں معلوم، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یاسین، تاسین، حامیم عین سین قاف وغیرہ، ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے اس کا کسی کو۔ اور بعض ایسی ہے آیتیں کہ ترجمہ معلوم ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے، صحیح مراد کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، جیسے استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، بیٹھ گیا، ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات اٹھنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے، چلنے پھرنے سے بے نیاز ہے، تو عرش پر مستوی کس طرح ہوا، اس کی وہ کیفیت وہی جانتا ہے، اور مراد اس کی کیا ہے اللہ ہی کو معلوم۔ تو یہ یہ حروف مقطعات جو ہیں آیت متشابہات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ذالک معنی وہ ہوتا ہے، یہ کیا کہا، یہ جو رکوع ہے اس میں ایک پارے کا رکوع نمبر ہے اور دوسرا سورے کا نمبر ہے، اور جو یہ پتہ نہیں کیا پوچھ رہی ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ معنی وہ ہوتا ہے لیکن یہاں ترجمہ ہوگا یہ، الکتاب معنی کتاب، یہ کتاب، لا معنی نہیں، ریب کے معنی شک، لا ریبہ نہیں ہے شک، فی معنی میں، ہی معنی اس، تو فی ہی کے معنی اس میں، تو ترجمہ ملا کر ہوگا اس کتاب میں کچھ شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، ہدن کے معنی ہدایت، ہدایت ہے، لام معنی لیے، متقین کے معنی پرہیزگاروں، متقی ایک ہے تو متقی واحد ہے، پرہیزگار، اس کی جمع متقون آتی ہے، تو لام جارہ ہے، جس پر داخل آ جائے ہو جائے تو وہ متقون کو متقین بنا دے گا یہ لام، تو للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں استعمال ہوا ہے قریب کے باوجود بھی، اس کو اس میں اشارہ بعید کو استعمال کرنے کی وجہ بتا دی گئی تھی کہ چونکہ جو عظیم شے ہوتی ہے گرچہ قریب ہو تو اس کو بعید کے منزلے میں اتار لیا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد وہی اس میں اشارہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بعید کے لیے آتا ہے، لیکن ترجمے میں اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، ترجمہ ہوگا اس کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، لا نفی جنس کا ہے، یعنی جتنی بھی شک کی جنس ہیں اس میں سے کوئی بھی جو ہے شک اس میں موجود نہیں، لا ریبہ، لا نفی جنس کا اسم جو ہے واحد ہے، اس لیے ریبہ پر زبر ہے، ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کہا گیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا دکھلا ہم کو سیدھا راستہ، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہا گیا قرآن کریم اور کتاب ہدایت کے ذریعے سے اس راستے کو معلوم کیا جا سکتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ سیدھا راستہ اسی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں جس میں کوئی شبہہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ
یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر کسی کو اس کے باوجود شبہ پیدا ہو، قرآنی اعلان کے باوجود، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو شبہ ہو تو اب ظاہر ہے کہ اس کے دماغ کی خرابی کی علامت ہے، نہ کہ قرآن کریم میں کوئی کجی ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور سورج کی روشنی اس کو اچھی نہ لگے تو سورج کو ملامت کرے، تو ظاہر ہے لوگ یہی کہیں گے کہ تمہارے آنکھ کی کمی ہے، سورج کی کوئی کمی نہیں۔ چمگادڑ اگر دن میں نہیں دیکھتا ہے تو چمگادڑ کا قصور ہے، نہ کہ سورج کا اور دن کا۔ تو قرآن محل شک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شبہ اس میں کرے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے دماغی کجی کی علامت ہے، اور اس کے دماغ کے اندر کوئی خلل ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن کریم دیکھو ہدایت کے 3 درجے، ایک درجہ عام مومنین کے لیے، اور ایک درجہ جیسے قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت۔ قرآن پاک میں ہدی للعالمین بھی آیا، عالم کے لیے ہدایت، اور ایک جگہ ہدی للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت، اور ایک جگہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کے درجات ہیں۔ تو یہاں متقین جو کہا گیا، اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، یہاں ہو رہا ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یوں کہا جائے گا ہدایت سب کے لیے ہے، کسی ہدایت کا بیان یہاں ہے، کسی کا کسی دوسری آیت میں، جیسے ہدی للعالمین تو وہ عالمین کی ہدایت کا بیان ہے، اور ایک جگہ ہدی للمؤمنین تو وہاں عام مومنین کی ہدایت کا بیان ہے، اور یہاں خاص متقین کی ہدایت، خاص مومنین جنہیں متقین کہتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، ڈرنا، پرہیزگاری کے معنی میں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اللہ پاک نے جن باتوں کا حکم کیا ہے اس پر عمل کرنا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ جو ہے تقوی کا معنی ہوا، متقی اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جس متقی کا تذکرہ اس میں کیا ہے اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں۔ تقوی والا کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ الذین مانے جو لوگ، یؤمنون مانے ایمان رکھتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما اصل ہے من ما، اور اس میں سے رزقنا جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کسے کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں؟ تو متقیوں کی پہلی صفت بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے بغیر دیکھے۔ ایمان کی تعریف ہوئی بغیر دیکھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور دیکھ کر انہیں معلوم بھی نہیں کر سکتے، جیسے جنت، دوزخ، اللہ کی ذات، میدان محشر کا برپا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، قبر کے اندر اٹھ کر انسان کو بٹھایا جاتا ہے، حساب و کتاب اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو باتیں ہمیں حواس خمسہ ظاہرہ سے، آنکھوں سے چھو کر کے معلوم جو ہو جائیں ان کو غیب نہیں کہتے۔ بغیر جو باتیں ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے صلاحیت و استعداد جو ہے ظاہری اس کے ذریعے سے نہیں معلوم کر سکتے، پیغمبر کے بتانے پر ان باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور ایمان کہا جاتا ہے، وہی ایمان معتبر ہے۔ تو آمنا یومنو ایمان باب فعال سے ہے، اور یومنونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے،
جو لوگ ایمان لاتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں، قرآن کا مزاج عام طور پر یہ ہے کہ صیغہ مذکر کا لاتے ہیں، لیکن مؤنث کو اس کے تابع قرار دیا جاتا ہے، تو چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ تو تقوی متقی کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامہ یقیم اقامتاً باب افعال سے ہے، یقیمونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ جیسے تیسے پڑھ لیا، سجدے کر لیے، رکوع کر لیا، نماز کی صورت ہو گئی۔ قائم کرنا یہ ہے کہ ایک تو پابندی ہو، مداومت اور مواظبت ہو، اور دوسرے یہ کہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے موافق پڑھا جائے، خشوع خضوع کو، آداب کو، اس کے اندر جو رعایت کرنے کی تلقین کی گئی ہے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ویسے جیسے رب چاہتا ہے نماز پڑھی جائے، تو اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ ورنہ سر تو سجدے میں ہو اور دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی۔ تو اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لیکن مجازن یہاں نماز کے معنی مراد۔ تو ایک صفت تو یہ ہو گئی مومنین کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَا، من ما اور اس میں سے، رزقنا جو روزی ہم نے دی ہے، رزقا یرزق روزی دینا، رزقنا ہم نے دی ہے، باب نصرہ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی فعل ہے، رزقنا ہم جو روزی ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انفقا ينفقو انفاقا کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، یہ بھی باب افعال سے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو آمنا یومنو بھی باب افعال سے، اقامہ یقیمو بھی باب افعال سے، انفقا ينفقو بھی باب افعال سے۔ تو متقی کی ایک صفت ہوئی کہ بن دیکھے رب پر ایمان رکھتے۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ جو ہم نے روزی انہیں دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہی دونوں چیزوں سے کوئی آدمی متقی تو نہیں ہو جائے گا بھائی، خرچ کرنے سے، نماز پڑھنے سے بہت ساری چیزیں بیچ میں رہ بھی جاتی ہیں، حج کرنا اور صدقہ دینا، اور صدقے کا تو بیان آ گیا، صدقہ زکوٰۃ دونوں یہاں اصل تو صدقے کا ہی ہے، ينفقون کے معنی ہوتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری جنسیں ہیں جن پر عمل کرنے کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، نماز بدنی عبادت ہے اور صدقہ مالی عبادت ہے۔ تو ایک عبادت بدنی جو سب سے اہم تھی نماز، اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور بدنی عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت زکوٰۃ صدقہ خیرات ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں جو ان کے اوپر ہیں، واجب ان کے ذمے میں ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، یہ مطلب نہیں کہ خالی نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دیا یا صدقہ کر دیا تو اب وہ پکے متقی ہو گئے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مالی عبادت ہو ان پر یا بدنی عبادت۔ تو عبادت کی دو ہی قسمیں ہیں، اس میں مال کا پہلو ہوتا ہے یا بدن کا پہلو ہوتا ہے، بس انہی دونوں چیزوں میں ساری عبادتیں دائر ہیں۔ بعض ایسی عبادتیں ہیں جس میں مالی بھی ہے اور بدنی پہلو بھی شامل ہے، جیسے حج ہے، لیکن بہرحال ایک ایک نمونہ بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بدنی عبادتیں اور جتنی مالی عبادتیں سب وہ ادا کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، روزی جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ روزی سے مراد اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور خرچ کرنے سے مراد اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، کہیں کہیں زکوٰۃ بھی مراد ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، دوسری صفت بیان کی گئی متقین کی، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل الیکا جس کو اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ سے مراد کاف ضمیر کا مرجع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بتایا گیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے
اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے نبیوں کی طرف، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی متقین کی صفات۔ پہلی صفات ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت صلاۃ، تیسری صفت ایتاء زکوٰۃ، چوتھی صفت یؤمنون بما انزل الیک۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مشرکین سے تھا یا یہود و نصارہ سے تھا، تو مشرکین والذین یؤمنون بما انزل الیک سے وہ مشرکین مراد ہیں کہ جو شرک سے نکل کر ایمان کی طرف آئے۔ ظاہر ہے کہ اب ان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا ہو رہا ہے اس پر ایمان لائیں۔ اور کچھ یہود و نصارہ تھے کہ جن کا کام یہ تھا کہ پہلے تورات پر انجیل پر ایمان لائے تھے، اب قرآن اتر رہا ہے تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں طبقوں کا ذکر کیا گیا اور دونوں صورتوں کو شامل کیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک اور اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا آپ سے پہلے نبیوں پر، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا صحیفے کی شکل میں ہو، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے قرآن میں ہے کہ اگر آپ تورات و زبور انجیل کو خدا کی کتاب نہیں مانتے ہیں تو ظاہر نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ سب خدا کی کتاب ہے، آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ تورات زبور انجیل جو ہے چونکہ انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا لی، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی کلام الہی ہے، کتاب ہدایت ہے۔ البتہ یہ کہیں گے کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ اللہ کی کتاب تھی۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اب یہاں ایک نقطہ سن لیجئے۔ ایک کانا آدمی تھا پنجاب میں انگریزوں کے زمانے میں جس کا نام تھا غلام احمد، ہم کہتے مرزا غلام احمد۔ قادیان ایک گاؤں ہے اسی گاؤں پنجاب کا، اسی گاؤں میں وہ پیدا ہوا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور بھی بہت سارے بکواسات، مغلظات مرزا اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں اس کے عقائد اور اس کی باتیں، اس کے حفوات، اس کے بکواس کا تذکرہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ آج بھی اس کو اپنا نبی، اپنا ہمنوا مانتے ہیں۔ ان کے بہت سارے قرآن پاک سے اور احادیث سے توڑ مڑوڑ کر کے اپنے حق میں بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام، جبکہ حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں، البتہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو صراحت ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں متقین اور مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے جس انداز کو اختیار کیا ہے کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر بعد میں بھی کچھ نازل ہونے والی چیز ہوتی، وہ مرزا نبی ہوتا یا مرزا سے پہلے طلیحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور ایک خاتون بھی ہیں سجاح، ان سب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اگر آپ کے بعد بھی کچھ اترنے والا ہوتا تو یہ تعبیر اختیار کی جاتی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، آپ کے بعد جو چیزیں نازل ہوں اس کی بھی تصدیق ضروری اگر ہے، اور کچھ نازل ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے، کوئی نبی آ سکتا ہے، تو من بعدک کی تعبیر اختیار کی جاتی۔ گویا کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں رب نے مرزا غلام محمد قادیانی کے بنائے ہوئے خود ساختہ نبوت کے محل کو مسمار کر دیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون،
اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایقنا یوقن ایقان، یہ بھی باب افعال سے ہے، آخرت بعد میں آنے والا، تو چونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں ہے، اس لیے آخرت کو آخرت کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ مومن کی صفات کا تذکرہ ہوا، متقیوں کی، جن پر دیکھیے، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی باتوں میں آخرت بھی ہے، اسی میں شامل ہے، لیکن چونکہ آخرت پر یقین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کا تذکرہ الگ سے بھی کیا گیا، ورنہ یؤمنون بالغیب میں آخرت کو شامل کر سکتے تھے۔